الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ وقال اللہ تعالی بکتابہ العزیز فاصبروا یا اولي الابصار، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ زمانے میں موجز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج بھی ہو کر ابراہیم تا ایماں پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ حضرات، آپ حضرات انتہائی خوش قسمت ہیں، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ ولایت میں سادات کرام کی آواز کے لبے کہتے ہوئے حضرت باشی کا شرف حاصل کیا، اور اس نورانی محفل میں ختم بخاری شریف کی برکتوں سے بھی مشرف ہوئے۔ اس وقت بھی آپ نے بیان سنا امام بخاری علیہ رحمہ کے فضائل، بخاری شریف کی عظمت، حدیث پاک کی بے مثالی، اور اس کے بعد نماز مغرب کے بعد بھی آپ محفل میں شریک ہوئے، فاتحہ خوانی کے شرف حاصل کرنے کے بعد علماء کا بیان سنا۔ آج ایک صحیح اگر فکر کا کوئی بندہ ہو آپ کی محفل میں تو وہ ریکوٹائز کی ضرورت نہیں ہے، تشہیر یا ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ولی کی کرامتیں آپ کی نظر کے سامنے ظاہر کی۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب کون سی کرامتیں کی؟ میں جودھ پور سے آیا، جودھ پور پہاڑی علاقہ، جو طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور ہمارے سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کے فرزند گرامی مرتبہ الحاج معین الدین صاحب اشرفی ڈائریکٹر فاروق ڈپو، آپ دلی سے تشریف لائے، کیونکہ سید صاحب سے آپ کو محبت تھی، نبی کے شہزادے نے آپ کو دعوت دی، تو کہاں دلی ہے، کہاں یہ بارڈر کی سنگ لاکھ بازیاں۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ صاحب دلی میں بے پناہ سردی غائب ہو گئی، جودھ پور میں بھی کل سخت سردی تھی، تو مجھے لوگوں نے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں، میں نے رات کو واپس آؤں گا، ہمارا امتحان بچوں کا چل رہا ہے، تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی، جبہ کبا یہ وغیرہ میں نے کچھ نہیں لیا، جو بدن پہ تھا وہی لباس پہن کر میں آیا۔ میں نے کہا میں حاضری دوں گا، فاتحہ پڑھوں گا، سید صاحب سے ملوں گا، اور بخاری شریف ختم کرا کر کے رات کو واپس آ جاؤں گا، کوئی زیادہ میں نے سردی کے لیے اہتمام نہیں کیا۔ مگر یہاں میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، یہاں ظہر کے بعد آیا جب بھی مجھے پسینہ، اور ابھی آ کے بیٹھا ہوں جب بھی پسینہ۔ یہ کرامت نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کی نظر کو دیکھو، کہا یہ میرے نبی کے غلام آئے ہیں، میرے نانا کے دیوانے آئے ہیں، تو رب کے ولیوں نے دعا کی مولا تو ہماری لاج رکھ لے، تو رب نے سردی کے پردے کو ہی آتا ہے۔ خدا جس کو شعور دیتا ہے وہ تو نبازی کر کے حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ اتنے دنوں سے سخت سردی تھی، تو میں نے سوچا جب بڑے بڑے شہروں میں سردی کی یہ کیفیت ہے تو وہاں گھوروں میں سردی کا عالم کیا ہوگا، مگر یہاں رب کے ولیوں کی کرامت کا جب مشاہدہ اور مظاہرہ دیکھا تو بالکل ہم اس کے برعکس ہو گئے کہ اللہ والوں کی نظر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور ان کی طاقت کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ پاکان خدا نباشن، ولی گرزا خدا جدا نباشن، اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر رب کی رحمت سے جدا بھی نہیں۔ یہ ان سادات کرام
اور بزرگان دین کی زندہ کرامتی آپ کے سامنے آیا ہے کہ سردی میں انتہائی تکلیف ہو گئی، گرمی جیسا ماحول بن گیا، بچے ویسے گھوم رہے ہیں اور آپ بھی محسوس کرتے ہیں جو 2-4 دن پہلے سردی تھی وہ سردی آج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام دیا کہ آپ رب کے دین کا پیغام سننے ہمارے علماء کرام کی محفل میں آئے، سادات کرام کی آواز پہ لبے کہہ کے حاضر باشی کا شرف حاصل کیا، تو رب نے اپنی کرم نوازی فرماتے ہوئے سردی کے پردے کو ہٹا دیا تاکہ سردی میں تکلیف ہو جائے اور میرے حبیب کے غلام اور میرے بندے سکون سے بیٹھ کر کے ذکر حبیب کو سنیں۔ اللہ کی طرف سے جب آپ کو یہ انعام ملا ہے تو آپ کی وفاؤں کا تقاضا ہے اور آپ کی عقیدت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ذکر حبیب کو سنیں اور پرسکون ماحول میں سنیں، اور جو پیغام ہم لینے کے لیے یہاں آئے ہیں اس پیغام کو حقیقت میں قید کر کے اپنے دل کی تجوری میں اس کو محفوظ کریں، کیونکہ بار بار بھادوں میں بارش نہیں آتی ہے، بھادوں کا مہینہ تو 12 مہینے میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے، اس کی بارش بھی اچھی اور اس بارش کے زمانے میں جو رب کی جانب سے پیداوار ہوتی وہ خاص بھی ہے، اس لیے ایسی برکت والی راتیں ہمیشہ میسر نہیں آتی، گاہ آتی، اس لیے بے شک رات کی خون کی آپ کے لیے ایک انتہائی حرکت اور مہمیز کا مزاج بنائی گی، مگر ابھی کہیں خون کی نہیں ہے، موسم بالکل رب نے اچھا بنا دیا، سید صاحب نے معقول انتظام بھی کر دیا، ہمارے علماء اور فضلاء اور ادبا یہاں آئے ہوئے، کافی لوگ باطنی کے عالم آئے وہ اپنے ساتھ سراغ پیش کر کے چلے گئے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں رک گیا تو میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، تقریر ختم بخاری شریف کے وقت میں ہو گئی، اب میں آپ کے گھریلو گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں جودھ پور کے بعد ادھر بھی جاتا ہوں، مولانا آئے ہیں مدھیہ پردیش، وہاں بھی جاتا ہوں، یو پی میں جاتا ہوں، کشمیر میں جاتا ہوں، مہاراشٹر میں جاتا ہوں، ساؤتھ میں جاتا ہوں، ادھر بھی جاتا ہوں، ادھر بھی جاتا ہوں۔ اپنا علاقہ اور جودھ پور کے بعد ناگور ہے، سیکر ہے، جھنجھنو ہے، یہ بھی اپنے جیسا ہی علاقہ ہے، ریگستان ہے، اتنا پہاڑی علاقہ بھی نہیں، زرخیز علاقہ بھی نہیں، جیسا اپنا علاقہ ریگستان ہے ایسا ریگستان۔ مدھیہ پردیش کا علاقہ اچھا، یو پی کا علاقہ اچھا، اور اپنے راجستھان میں گنگا نگر ہنومان گڑھ کے علاقے بھی اچھے، راجستھان کا مغرب مشرقی علاقہ بانسوارا، ادے پور، ڈونگر پور یا میوات کا علاقہ بھی مالی زمینی اعتبار سے زرخیز علاقہ، اپنا علاقہ خشک ہے اور یہ علاقہ بھی خشک ہے، مگر میرے عزیزوں آپ تعجب کرو گے، سید صاحب مجھے 40 سال کا میں دعویٰ کرتا ہوں، 40 سال میں میں نے ادھر کبھی کال نہیں دیکھا، لانو میں، سنال گڑھ میں، ڈسٹرکٹ ناگور، ڈسٹرکٹ سجان گڑھ اور سیکر، یہ 3 ضلع ہیں اور جودھ پور اس میں لے گا، جودھ پور سے ادھر نکلیں گے آپ کو کال کبھی نہیں ملے، یہ 40 سال کا تجربہ ہے، اور جیسلمیر اور باڑمیر ہر 2 سال کے بعد کال کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے بچپنے میں آپ پوچھو سید صاحب سے کتنی گائے ہوتی، کتنی بکریاں ہوتی، یہ مولانا ہمارے یہاں ماسٹر آیا تھا میرے بچپنے میں 61-62، وہ ماسٹر 2-3 مہینے وکیل یہاں رہا، اس کے بعد مجھے کہا کہ صاحب یہ علاقے کے لوگ عجیب، میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھ سے کسی نے دودھ کا پیسہ ہی نہیں لیا اور کسی نے گھی کا پیسہ نہیں لیا، 3-4 مہینے غریب رہا، اس نے جا کر کے اپنی ٹرانسفر بدل دی کہ نہ مجھے تو جودھ پور چاہیے، نہ جے پور چاہیے، نہ الور چاہیے، مجھے باڑمیر کی گھوڑے چاہیے۔ لوگوں نے کہا لوگ تو یہاں مر کے کہتے صاحب جس کو سزا دینی اس کو باڑمیر بھیج دو، اور یہ ماسٹر کہتا تھا مجھے تو باڑمیر ہی چاہیے۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا خوبی کہ صاحب یہ کتنے دل والے لوگ ہیں، دودھ کی کمی نہیں، گھی کی کمی نہیں، اور گھی کے مٹکے بھرے بھرے رہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا، اور ابھی پانی بھی نہیں ملا، وہ گھی کہاں گئے، وہ دودھ کہاں گئے، مسئلہ نہیں روئیے، حد کہاں کیا رہے، وہ مویشی آپ کی کہاں گئی؟ ہمارے پتہ نہیں کون یہاں نہیں حاجی صاحب، یہ ہمارے ڈیرا ترمیم سعد راجن اور صاحب کیا نام حاجی الیاس، ان کا نام سنا، ڈبل تھے لوگ، ان کے وہاں 1000 گائے ہوئی، کتنی 1000، اور وہ کہتے صاحب دوتے انگوٹھے اپنے ٹیڑے ہو جاتے،
دودھ ختم بھی نہیں ہوتا، آج وہاں کتیا بھی نہیں ملتی، سب ختم ہو، یہ کیا ہو؟ آپ علماء سے پوچھیں، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ میرا بندہ تجھے جو تکلیف یا غضب پہنچا یا مصیبت پہنچی یہ کسی کا قصور نہیں، یہ تیرے گناہوں کی سزا ہے، تیری بد عملی کا نتیجہ، بے راہ روی کا نتیجہ، کج روی کا یہ خمیازہ، تو رب سے غافل ہو گیا، رب کی رحمتیں آپ سے بیگانہ ہو، وہ بے نیاز ہمیں دیتا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، آج بھی جتنا وہ دیتا ہے وہ ہماری حساب سے زیادہ ہے، ہمارا عمل اتنا کہ نہیں ہے کرنا، مگر وہ نوازے گا، اس کی نوازش کی حد نہیں، اور ہماری بے وفائی کی یا ہماری غداری کی بھی کوئی کسان کیوں آتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھا، یہ مدھیہ پردیش سے ہمارے مولانا آئے، میں جاتا ہوں اندور سے لے کر کے جبل پور تک کشمیری مسئلے سارا گروپ مشکل، تو میرے عزیزوں یاد رکھو، قرآن کا فتویٰ رب کا فرمان ہے کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ انسان کی بد عملی کا نتیجہ ہے، انسان کی بد عملی کا نتیجہ ہے، بے روی کا نتیجہ ہے، گاڑی پٹری سے ٹیڑھی ہو کر چلے گی، پٹری سے گرے گی تو اس کی منزل ختم ہو جائے، وہ پٹری سے چلتی رہے گی تو دیر سے پہنچے گی مگر اپنی جنکشن پہ پہنچ جائے گی، چاہے جاپانی گاڑی ہو، راجدھانی گاڑی ہو یا آپ کی باڑے والی نوکر، پانڈیر والی نوکری توں کر کے چلتی ہے، یہ بھی پوچھے گی پٹری پہ ہوگی تو پہنچ جائے گی۔ ہماری ایک پٹری تھی، مسلمان کی پٹری تھی، وہ پٹری متعین اور مرتب کرنے والے رسول اللہ، اس پٹری کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہماری زندگی کے لیے پٹری رب نے اپنے حبیب کے تبسل سے ہم کو عطا فرمائی کہ نبی کا غلام چاہے عربی ہو چاہے اجمی، چاہے یورپین ہو چاہے ایشین، چاہے ہندی ہو چاہے عربی، چاہے جناب والا ترکی کا ہو چاہے یورپ کا، کسی خطے کا رہنے والا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، کسی نوعیت کا ہو، مگر غلام مصطفیٰ ہے، وہ جب تک پٹری پہ چلتا رہے گا اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرے۔ جب ہماری گاڑی پٹری پہ چلتی رہی تو دہلی کا تخت تمہیں سلام کرتا تھا، لکھنؤ کی نزاکت تمہارے قدموں کو پیار کرتی تھی، آگرے کا حسن تمہیں آ کر کے سلام کرتا تھا، بمبئی کے دلہن تمہاری آگوش میں رہتی تھی، کلکتے کی رانائیاں تمہیں سلام کرتی تھی، زمین کے ذرات تم کو مدرا کرتے تھے، آسمان کی کہکشاں تمہیں سلام کرتی تھی، تو لاہور کا فلسفی پکار اٹھا کہ دی ادانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے سبتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جلتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار کی، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، کتنا روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایسی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیا، نہ کوئی پنچا رہا نہ کوئی پنچا نواز، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، یا رب تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ ابھی ہم نے دریاؤں کو پامال کیا، کبھی کہکشاں کو خم کیا، کبھی پہاڑوں کو ہم نے جھکایا، کبھی دریا کے موجوں کا رخ بدلا، کبھی ظلم کی زنجیروں کو توڑا، کب اندھیروں کو اجالوں سے بدلا، کبھی بیوہ کو سہاگن سے تبدیل کیا، کبھی ظلم کی زنجیریں توڑ کے انصاف کا پرچم کھڑا کیا، کبھی ستارے جھک کے ہم کو سلام کرتے تھے، کبھی گنگا جمنا کی موجی ہم کو پیار کرتی تھی، ہم پیارے نہیں تھے، میرے نبی کا عشق پیارا تھا۔ جب تک مسلمان نماز پڑھتا رہا، اپنے مال کی زکات دیتا رہا، اپنے ماں باپ کے قدم چومتا رہا، اللہ والوں کی خانقاہوں سے جڑا رہا، بڑوں کا ادب کرتا تھا، چھوٹوں سے پیار کرتا تھا، تو اللہ کی رحمتیں ہمارا مقدر بن کے رہتی ہے۔ اور ایسا مسئلہ بنا کہ جدھر مسلمان چلا جاتا تھا تو فلسفی نے کہا دشت دشت ہے دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔
دریاؤں کو پامال کیا، کبھی پہاڑ کی چٹانوں کو خم کیا، کبھی سمندر کی موجوں کو تہ و بالا کیا۔ ہم رب کے غلام تھے اور خدا کی خدائی ہماری غلام تھی۔ یہ تھا وہ جب سے ہماری اونچی بڑھتی چلی گئی، دین گھٹتا چلا گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، زکات دینا مسلمان بھول گیا۔ تو مسلمان اگر نماز نہیں پڑھے گا، مسلمان زکات نہیں دے گا، تو کیا اقبالی زکات دے گا؟ اٹل بہاری نماز پڑھے گا؟ کون نماز پڑھے گا؟ کون زکات دے گا؟ غیر مسلمان بھائی ہمارے، ان پہ نماز فرض نہیں ہے، ان پہ زکات فرض نہیں ہے، ان پہ حج فرض نہیں ہے۔ غیر مسلمان کی سرحد اور ہے اور مسلمان کی سرحد اور ہے۔ کتے کی غذا اور ہے اور حرم کی غذا اور ہے دونوں جانور جنگلی جانور ہیں۔ کتا مر جائے گا، مر جائے تو بھی چارہ نہیں چلے گا، اور حرم مر بھی جائے تو ہڈی نہیں کھائے گا۔ اس کی اللہ نے غذا اور پیدا کی، اس کی خوراک اور پیدا کی۔ غیر مسلمان کی منزل اور ہے اور نبی کے غلاموں کی منزل اور ہے۔ ہم اگر نمازی نہیں پڑھیں گے، ہم تاش کھیلیں گے، ہم جوا کھیلیں گے، ہم گوا کے پتے کھیلیں گے، ہم منشی پڑھائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہ نماز کون پڑھے گا؟ یہ قرآن کون پڑھے گا؟ مدینے کا وفادار کون بنے گا؟ کعبے کا طواف کون کرے گا؟ دل کے پھپھوڑے جنگ اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگے، گھر کا بھیجی لگتا جائے۔ ہم اگر آگ لگائیں گے تو ہمارے گھر کو پھر کون بچائے گا؟ نماز آپ کو پڑھنی ہے، زکات آپ کو دینی ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں، دنیا میں جاتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لباس آپ کا اچھا، یہ صافہ ان علماء سے پوچھو تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ کچھ علاقے ہیں سید صاحب صافے والے، مگر یہ رونق کہیں نہیں ملے گی۔ ایک ہمارا دیش ہے دلی کا بہت بڑا عرب کی، اس کی خواہش کی جیسا میں جیسلمیر دیکھوں جیسلمیر دیکھوں۔ میں نے کہا آؤ، وہاں اپنے شاگرد مولانا غلام مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اور کئی بولی شامل۔ میں نے کہا آپ جاؤ۔ وہ بڑا امیر تھا، پلین سے آیا، کسی ہوٹل میں ٹھہرا اور بیٹھا، راستہ دو ادھر آ جاؤ، تم اٹھو وہاں سے، بیٹھو ادھر آ کے بیٹھو، بولی بھی ہو ادھر بیٹھو، ادھر راستہ دو لوگوں کو، ادھر آگے آ جاؤ، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اٹھو تو ادھر بیٹھو، آگے جگہ بہت بڑی، ادھر چلے جاؤ، درود شریف پڑھیے۔ جیسلمیر پہنچ گیا، جیسلمیر پہنچا، 2-3 دن رکا، جودھ پور آ کے مجھے فون کیا کہ حضرت میں آ گیا ہوں اور اب مجھے واپس جانا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ جہاں اس کا وطن تھا، دلی ہے، یو پی ہے وغیرہ، ادھر جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا سیٹھ جی کیسا پایا؟ حضرت جیسلمیر تو عجیب، میں دنیا جاتا ہوں، کبھی دبئی جاتا ہوں، کبھی بحرین جاتا ہوں، کبھی مسقط جاتا ہوں، کبھی یورپ جاتا ہوں، کبھی انڈونیشیا جاتا ہوں، مگر جو میں نے چہرہ بہرا جیسلمیر دیکھا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہا مفتی صاحب 80 برس کا بڈھا، اس کے چہرے پہ چمک ایسی ہے معلوم ہوتا کہ 2 سال کا معصوم بچہ ہے، ایسا چہرہ اس کا چمکتا ہے، ان میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، چہرے پہ سائز ہم کالے، ایئر کنڈیشن میں رہتے تو کالے ہو جاتے، اور وہ دھوپ میں کھڑے رہتے تو ایسے چمکے جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہے۔ میں نے کہا وہ حلوہ نہیں کھاتے جسے چہرہ چمکتا ہے، وہ اس کے نبی کا جام پیتے ہیں، یہ اس کی چمک ہے، یہ حلوے کے بادام کی چمک نہیں ہے۔ انہوں